السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکے۔ ناظرین، آج کا موضوع پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دینے کے حوالے سے ہے۔ تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، وہ جیل میں بند ہے۔ ان کا جو مقدمہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ 5 تاریخ کو یعنی 5 جون کو لگے گا۔ اسپیکولیشن یہ ہے کہ وہ رہا ہو جائیں گے، یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے۔ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرا جو اس کے برعکس نظریہ ہے کہ تحریک انصاف کے بانی کسی طور پر کم سے کم 5 تاریخ تک رہا نہیں ہوں گی۔ اس کے پردہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ آپ سے درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، تحریک انصاف اور اس وقت جو حکومت ہے یا ہم قومی جو ہماری ادارے ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کی ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر پیچ اپ ہو جائے۔ میری مراد پیچ اپ سے یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کا جو خطرہ ہے وہ موجود ہے، اور بھارت نے یہ کہا ہے کہ آپریشن جو سندھور ہے وہ ختم نہیں ہوا بلکہ پاز آیا ہے، اور ہم پھر بھی کسی بھی وقت کارروائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں ہمارے، گزشتہ روز ان کا جو انٹرویو آیا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بالکل یہ خطرہ موجود ہے اور ہم اس حوالے سے پوری طرح تیار ہیں۔ دوسرا، جو بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کے حوالے سے جو اقدامات اٹھا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہیڈ مرالہ اور چناب میں جو پانی کی روانی ہے، فراوانی ہے، وہ متاثر ہوئی ہے، وہ یقیناً تشویشناک ہے۔ جو امریکی صدر ہیں، جو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی صلح کروائیں گے، کوئی مذاکراتی عمل کرائیں گے، وہ معاملہ بھی آگے نہیں بڑھا، اور یوں حالات جو کہ تو ہیں، اور مثلاً کشیدگی بھی اس وقت موجود ہے۔ اس پس منظر میں جو ہماری حکومت ہے، ہمارے جو قومی ادارے ہیں، ان میں جو سنجیدہ حلقے ہیں، ان میں یہ خیال موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے اور کچھ ریلیف دیا جائے، پھر دیکھا جائے پھر کیا ہوتا ہے۔ مگر عمران خان صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک سخت موقف رکھتے ہیں۔ اس پس منظر میں ایک اور خبر بڑی اہمیت کی حامل ہے جو روزنامہ جنگ کے سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے دی ہے کہ جناب امریکہ سے تاجروں کا اور ڈاکٹرز کا ایک وفد آیا ہے۔ گزشتہ 4 دن سے وہ اسلام آباد میں موجود رہا اور پھر وہ مایوس ہو کر لاہور چلا گیا۔ یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو عمران خان تک ایکسیس نہیں دی گئی۔ دوسرا، وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان اور جو قومی ادارے ہیں ان کے درمیان کوئی معاملات کو طے کیا جائے، مگر وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کی جو وجہ ہے وہ یقیناً دونوں اطراف سے ہو سکتی ہے، مگر ان کی کاوشیں جاری ہیں۔ یہ وفد ناظرین جو امریکن وفد ہے، یہ پہلے بھی پاکستان میں آ چکا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے اور کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے جو ون ون پوزیشن پہ ہو، مگر یہ وفد کامیاب نہیں ہو رہا۔ جو ذرائع ہیں ہمارے مختلف حوالوں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان ہے وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو جیل میں موجود ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عدالتی عمل کے ذریعے ان کو رہا ہو۔ پھر وہ یہ بھی تاثر دینے کے حق میں نہیں ہے کہ ان کی کوئی قومی اداروں کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ یوں جو حالات ہیں وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں، مگر دونوں اطراف سے ناظرین جو امپورٹنٹ بات ہے، دونوں اطراف سے یہ خواہش موجود ہے، یہ ضرورت، اس کو آپ کہہ لیں، خواہش سے کہیں زیادہ ضرورت موجود ہے کہ یہ معاملہ کسی طرح سے حل کیا جائے اور اس پہ آگے بڑھا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پس منظر میں جو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں لگ گیا ہے، اور وہ آئندہ ماہ اس کی ایک بار پھر سماعت ہوگی۔ اس میں جو ریمارکس جو معزز ججز کے سامنے سے آ رہے ہیں وہ بھی ایک نیا رخ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان نشستوں سے محروم ہو جائے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ان نشستوں کے حوالے سے ایک بار پھر انتخابی عمل کا آغاز ہو جائے، غرض کچھ ایسا ہو جائے جس سے لوگ بھی مطمئن ہو جائے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے کہ یہ نشستیں ان کی ہیں وہ اس سے بھی تہی دامن ہو جائے۔ یہ بھی کبھی امکان جو اسپیکولیشن ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید جس طرح پہلے طے کیا گیا تھا کہ کچھ نشستیں مسلم لیگ نون کو مل جائیں گی، کچھ پیپلز پارٹی کو مل جائیں گی، JUIF کو مل جائیں گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو کہ قانونی اعتراضات لگے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ چونکہ انہوں نے اپنی جو
انتخابی وابستگی شو نہیں کی، پارٹی وابستگی شو نہیں کی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اس لیے ان کو یہ نشستیں نہیں مل سکتی۔ غرض یہ ایک پورا ایک پس منظر ہے جس میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پر جو جنگ ہے، پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہے، اس سے قبل جو پاکستان تحریک انصاف ایک مضبوط اور متحرک نظر آ رہی تھی، وہ شاید اب اس وقت اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ اگرچہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اعلان کیا ہے، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، کہ وہ ایک بار پھر تحریک کا آغاز کرنے جائیں گے اور عمران خان کو رہا کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں گے۔ اب یہ معاملہ جو عید کے بعد کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے یہ دیکھنا ہوگا، مگر یہ بات ایک یقینی طور پہ طے ہے کہ پی ٹی آئی کے درمیان، حکومت کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بات چیت کا عمل ہے وہ بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور اس حوالے سے عمران خان صاحب کی جو سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے جو لوگ دعوے کر رہے ہیں، شاید وہ دعوے کسی طور پر سچ ثابت نہیں ہونے جا رہے۔